اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ بہترین عورت کون ہوتی ہے. تو دیکھیے نیک بیوی جو ہوتی ہے ان کے اندر کیا صفت اور کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. اس کے اندر یہاں پر جتنی بچیاں یا عورتیں بیٹھی ہیں کچھ شادی شدہ ہے, کچھ جوان بچیاں ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے. تو ہر انسان کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے. آج جو جھگڑے لڑائی ہو رہی ہے, طلاق کا جو ریشو بڑھ رہا ہے, وہ اسی لیے کہ عورتوں کے اندر خواہشات اور ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. سمجھ رہے, وہ سامنے والے کو کچھ سمجھتی نہیں ہے نا. انہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے گھر ہم نے اتنا اچھے سے ہم نے رہا, کوئی روک ٹوک نہیں تھی, تو ہم یہاں بھی آرام سے رہیں گے, ہے نا. ایک زندگی انسان کی ہوتی ہے لڑکپن کی زندگی, جس میں ہر انسان جو ہے وہ جب چاہتا ہے سوتا ہے, جب چاہتا ہے اٹھتا ہے, جب چاہتا ہے کرتا ہے, جب چاہتا نہیں کرتا ہے. لیکن ایک زندگی ہوتی ہے جس زندگی پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ اب ذمہ داری کے ساتھ چلنا ہے. جیسے کہ لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ کہ اگر لڑکے جاب نہیں کر رہے تو جب جی چاہتا ہے سوتے ہیں, اٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, دوستوں میں گھومتے ہیں. لیکن جب جاب لگ گئی ہے تو کیا جاب چھوڑ کر گھومیں گے وہ لوگ؟ ہاں, آئے دن چھٹی لیں گے جاب سے. اگر آئے دن چھٹی لیں گے تو مالک کیا کہے گا کہ اتنی چھٹی نہیں ملتی, نکل جاؤ. اگر اتنی چھٹیاں لینی ہے تو سیر سپاٹے کرنے ہیں تو. اور اسی طرح اگر انسان اپنی دکان بند کر کے گھومے پھرے تو پھر کیا ہوگا؟ دکان چلے گی؟ نہیں چلے گی. اب ذمہ داری ہو گئی ہے. سمجھے, اب ذمہ داری کے ساتھ چلنا, وہ لڑکپن نہیں رہا. اسی طرح سے شادی کرنے کے بعد عورتوں کے اندر جو ہے, اب ہم سوچیں کہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں کبھی کچھ نہیں بولا, ہمیں ہماری ہر خواہش پوری کی, میرے والد نے تو یہ بھی کیا میرے لیے, میرے والد نے وہ بھی کیا میرے لیے, تو ہم یہ سوچیں تو ایسا ہوگا نہیں ہوگا. زندگی جو ہے اس میں ذمہ داری کا, جب عورت شادی ہو جاتی ہے تو اب ذمہ دار ہے, وہ گھر کی ذمہ دار ہے, گھر کی مکھیا ہے نا. اب ہم کہیں کہ آپا گھر کی کہاں کی مکھیا, میری تو چلتی ہی کوئی نہیں, میری ساس کی چلتی ہے. مکھیا سے مراد کہ گھر کی اب ذمہ دار ہے, کس کو کیا چاہیے, کس کو کیا نہیں چاہیے, کس کی کیا ضرورت ہے, کس کو کیسا کھانا چاہیے. اب ہمیں ہر ایک کا احساس لے کے چلنا ہے. یہی عورت بہترین عورت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے چہرے پر حیا ہو. چہرے پر کیا ہو؟ حیا, یعنی سر پہ چادر ہو, نگاہیں نیچی ہو. سمجھ رہے. اس کی زبان میں شیرینی یعنی مٹھاس ہو, بولے تو تیڑا نہ بولے, کڑوا نہ بولے, ٹھیک ہے نا, ہاں کر رہی ہوں, ہاں لے رہی ہوں, نہ مٹھاس ہو. اور دل میں نیکی ہو. نیکی ہو سے مراد, اب ہم کام کیوں کر رہے ہیں, نہیں کروں گی تو ساس بولیں گے. دل میں نیکی ہو. نیکی سے مراد یہ کہ دل کے اندر احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں, یہ میرے بڑے ہیں, میں ان کی اس لیے خدمت کر رہی ہوں. تو دل میں نیکی ہونی چاہیے. ایک نیک بیوی کی دل کے اندر ایک تو چہرے پہ اس کی کیا ہو؟ حیا, زبان میں شیرینی, اور دل میں نیکی ہو کہ میں ہر ایک کا کام بڑھ کر کروں, ہے نا. یہ میرے اپنے ہیں, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہنیں ہیں, گھر میں جو بھی یہ سب ہمارے اپنے ہیں. یہ نہیں کہ یہ میری ننند ہے, یہ تو میرا کوئی کام نہیں کرتی, میرا ہاتھ نہیں بٹاتی کچن میں آ کر. نہ, میرے دل میں ہمدردی ہو. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, پتہ نہیں دل میں کیا سوچ ہے, کچھ دکھ رہا ہوگا, ہم ہمیشہ ہمدردی کے ساتھ چلیں, ہے نا. شاید اس کی امی نے اسے خدمت نہیں سکھائی, لیکن اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے طور طریقہ خدمت سکھائی ہے, میں خدمت کرنے والی بنوں. اور اللہ کیا کہتے ہیں, خدمت سے خدا ملتا ہے, عبادت سے جنت ملتی ہے. تو مجھے تو میرے خدا کو راضی کرنا ہے نا, تو مجھے خدمت کرنی ہے. اب ہم خدمت کی نیت سے آگے بڑھتے چلے جائیں. کون کرتا ہے کون نہیں کرتا اس سے ہمیں کوئی سروکاری نہیں ہے. سمجھ رہے. تو نیکی ہو دل میں, محبت ہو دل میں, اور اخلاص ہو. اللہ میں صرف آپ کے لیے کر رہی ہوں. شوہر کی خدمت آپ کے لیے, ساس سسر کی خدمت, یہ اللہ بوڑھے ہیں, میں نہیں دیکھوں گی تو کون دیکھے گا. میرے بڑے ہیں, میرے بڑے میرے سامنے جھاڑو لگایا, پوچھا لگایا, مجھے اچھا لگے گا. میری ساس میرے سامنے برتن دھلے, مجھے اچھا لگے گا. ہاں بھائی, گھر میں بہت سارے لوگ ہیں, چھوٹے بچے ستا رہے, ساس تھوڑی ہیلپ کر دی, ٹھیک ہے. لیکن ہم بیٹھے رہے, ہماری ساس کام کرے, ہمارے بڑے, ہمیں اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. تو اخلاص ہو ہمارے دل میں, ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو. ایک ہماری استاذہ کہتی ہے کہ جب تم ایک کام کر رہی ہو نا تو دوسرے کام کا تمہارے دماغ پہ غلبہ ہونا چاہیے کہ بس یہ یہاں سے یہ مجھے کرنا ہے, یہاں سے یہ کرنا ہے. سمجھ رہے. ہاں, تو وہ ماوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان بندے نے تقوی کے بعد
کوئی اور ایسی بھلائی حاصل نہیں کی جو اس کے حق میں نیک بیوی سے بڑھ کر ہو. تقوی کے بعد کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے نیک بیوی دی. تو یہ اللہ کا ڈر اگر انسان کے پاس ہے اور اس کے بعد اگر کوئی چیز اسے حاصل ہوئی ہے تو وہ نیک بیوی جو اللہ کی طرف سے انعام ہے. اگر کسی کے پاس نیک بیوی ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو سمجھ جائے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور نعمت ہے کہ جو اس کے سامنے منہ درازی نہ کرتی ہو, چیختی چلاتی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ کو سمیٹ سمیٹ کے خرچ کرتی ہو, اپنے شوہر کی ایک چیز کا خیال رکھتی ہو. پھر نیک بیوی کی تعریف فرماتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر شوہر اسے حکم کرے تو وہ مان لے. نیک بیوی کون ہوتی ہے؟ شوہر جو کہے وہ اسے مان لے. میں نہیں سنوں گی, میں تو جاؤں گی, وہ میرے ماں باپ ہے, میں اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں گی, آپ کتنا بھی مجھے منع کرو, اور چلی گھر چھوڑ کے اپنے اما ابا سے ملنے. چلے گا؟ شوہر نے کہہ دیا ماں باپ کے گھر نہیں جانا تو نہیں جانا. اب آپ کو آپا آپ نے تو کہا ماں باپ کا بڑا حق ہے. بالکل ماں باپ کا بڑا حق ہے, لیکن شادی ہونے کے بعد ماں باپ کے آگے شوہر کا حق ہے. آپ سوچیں کہ شوہر کا کیا حق ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد, بھائی بہن کے انتقال کے بعد, بچے کے انتقال کے بعد 3 دن تک سوگ منانے کا حکم اسلام نے دیا. 3 دن کے بعد اگر کوئی سوگ مناتا ہے, روتا دھوتا ہے, کپڑے نہیں پہنے گا, عید نہیں منائے گا, اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. لیکن شوہر کے انتقال کے بعد کون ہے شوہر؟ پیدا کیا ہے؟ نہیں. لیکن اللہ کو میاں بیوی کا رشتہ کتنا محبوب ہے کہ 4 مہینہ 10 دن بیوی کو کہا ہے کہ تم سوگ مناؤ. سمجھ رہے کیا رشتے کی اہمیت ہے؟ سمجھ رہے؟ تو نیک بیوی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر وہ حکم دے تو بیوی مان لے. میں نہیں جاؤں گی, میں نہیں کروں گی, بس میں نے بول دی, ایسے نہ ہو. سمجھ رہے؟ نرمی ہو زبان میں, حکم کو ماننے والی ہو. شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے. جوڑا باندھ کے شلوار کوئی, قمیص کوئی, اور گھر میں گھوم رہی ہے. گھر میں شوہر ہے تو پراپر طریقے سے رہے, نائٹ سوٹ میں گھومے, ایسا نہ ہو. گھر میں شوہر ہے نا, اب بیوی کو کیسے رہنا ہے؟ اچھے کپڑے پہن کے, ہے نا, چہرے پہ پانی کی چھینٹیں مار لے. سمجھ رہے؟ چہرے پہ مسکراہٹ ہو, شوہر کی پسند کی کوئی چیز بنائے کہ شوہر خوش ہو جائے, او آج تو بھائی بریانی بنی ہے, آج تو یہ میٹھا بنا ہے, آج تو یہ بنا ہے. سمجھ رہے؟ اور اگر شوہر کسی کام کے بارے میں قسم کھا لے کہ ضرور تم ایسا کرو گی تو پھر اس کی قسم کو سچی کر دے بیوی. شوہر کہہ دے کہ تمہیں نہیں جانا ہے بھی اپنے ماں باپ کے گھر, میں نے کہہ دیا نا. اب بیوی چپ ہو جائے, ناراضگی نہ دکھائے, منہ پھگا کے گھوم رہی ہے, نہیں, خاموش ہو جائے. آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے. سمجھ رہے؟ اور اگر وہ کہیں چلا جائے, شوہر باہر ہوتا ہے, گاؤں چلا گیا یا کسی کنٹری میں کمانے چلا گیا ہے نا, تو وہ اس کے پیچھے گھر میں رہ جائے بیوی, تو اپنی جان اور اس کے مال کے برابر میں خیر خواہی کرے. یعنی جو بھی اس کا مال ہے شوہر کی اجازت کے بغیر, اب کیا کر رہی ہے, شوہر جو پیسے بھیج رہا ہے باہر سے بیوی کو خرچے کے لیے, اب بیوی کیا کر رہی ہے, اپنی اماں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو گفٹ دے رہی ہے, اور شوہر کو کچھ معلوم نہیں ہے. اس کے مال کی حفاظت کرے, شوہر کا مال ہے, اس نے تمہیں کیوں دیا ہے. ہم نے شوہر سے کہا بھائی گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے, 10,000 چاہیے, اور خرچے تو 7-8 ہزار میں پورے ہو گئے, اور ہم نے شوہر کو کوئی حساب نہیں دیا, اور وہ باقی کے پیسے کیا کر رہے ہیں, ہم سیر کر رہے, شوہر کو کوئی پتہ ہی نہیں, اس کو دے رہے. اگر ہمیں کچھ دینا بھی اپنے ماں باپ کے گھر, شوہر کی اجازت کے بغیر ہمیں کچھ نہیں دینا لینا ہے. سمجھ رہے؟ اور جتنا ہم اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کو گفٹ دیتے ہیں, اس سے ڈبل گفٹ ہم اپنی نندوں کو, اپنی دیورانی جٹھانی کو دینے والے بنے. سمجھ رہے؟ ان کا زیادہ حق ہے, ان کا زیادہ حق ہے. ان کی اپنے ساس سسر کو دینے والے بنے, یہ ان کا زیادہ حق ہے. تو شوہر کے پیچھے اپنی جان کی حفاظت کرنا. اب کیا ہوا, شوہر گھر میں نہیں ہے, سعودی گئے ہوئے ہیں, دبئی گئے ہوئے, باہر کنٹری کمانے گئے ہوئے ہیں, یا پھر گاؤں گئے ہوئے ہیں. اب بیوی پڑوس میں ادھر جا کے بیٹھ رہی, ادھر جا کے بیٹھ رہی, پڑوس کے فلاں بھائی سے بات کری, بھائی سے بات کرتے کرتے پڑوسی کے گھر جاتے جاتے, شیطان تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا, کسی کی گارنٹی ہے شیطان نہ بہکائے, ایسا ہو سکتا ہے. تو اپنی حفاظت کرنا, زیادہ ادھر ادھر نہ جائے, کسی کو گھر میں نہ بلائے اپنے محرم کے علاوہ, سگے بھائی سگے باپ کے علاوہ. سمجھ رہے؟
زیادہ کسی سے میل جول نہ رکھے، بات چیت نہ کریں، بہت زیادہ فری نہ ہو دیور جیٹ سے، اپنے کزن بھائی بہنوں سے دور دور رہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی جان یعنی اپنی عزت و آبرو کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کی۔ اب سمجھ میں آیا نیک بیوی کی کیا صفت ہے؟ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ شکر گزار دل۔ کون سا دل؟ وہ دل جو شکر گزار ہوں۔ اب ہم اپنے دل کو چیک کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے اتنا تو اچھا رکھا، فلاں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شکر کرتے ہیں ہم؟ شکر گزار دل ہوتا ہے نا۔ آج کل میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ لڑکیوں کے اندر شکر گزاری نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے فلاں کی میری کزن بہن تو فلاں جگہ گھومنے جا رہی ہے، اس کے شوہر تو اس کو وہ ڈریس دلاتے وہ دلاتے، آپ تو مجھے کچھ نہیں دلاتے، اور میری جو بہن ہے فلاں ڈھابے پہ جاتی ہے، فلاں ہوٹل میں جاتی ہے، اس کے شوہر تو اس سے اتنی محبت کرتے، آپ تو مجھے کہیں نہیں لے جاتے، سمجھ رہے؟ اور پھر جھگڑے، لڑائی، اور پھر دوری یہ معاملہ ہے۔ تو کہا شکر گزار دل میں شکر ہو اللہ آپ کا احسان۔ کل میں نے ایک اسٹوری دیکھی، تو اسٹوری میں جو ایریا ہے، تو ایک اسٹوری ایک ہوتا ہے نا ویڈیوگرافی ہوتی ہے، تو میں نے جب دھاراوی کی ویڈیو اسٹوری دیکھی تو میں نے دیکھا اللہ کیسے لوگ ہیں، کیسی غربت میں، کیسی غریبی میں، اور کیسے گھر میں، کیسی گندگی میں، تو اللہ کا شکر ادا ہوا، اللہ آپ اپنی عزت کی روٹی اتنے اچھے گھر میں آپ کھلا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کتنا اللہ آپ کا شکر ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ بدتر ایریا دیکھی میں نے، تو مجھے اتنا شکر ادا ہوا، اللہ یہ ہوتا ہے شکر کرنا۔ آج ہم اوپر والوں کو دیکھتے، اللہ کے نبی کہہ رہے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، سمجھ رہے ہیں کہ پانی بارش ہو جائے تو پورے گٹر کا پانی گھر میں، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اے معاذ شکر گزار دل، ذکر سے رتب اللسان زبان، جس میں سے اللہ کا ذکر، اللہ آپ کا شکر، یا اللہ آپ کا فضل، الحمدللہ شکر، الحمدللہ کلمہ پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نیک بیوی، تیسرا کیا کہا؟ نیک بیوی جو تمہارے دین اور دنیا کے معاملے میں مددگار ہو، صرف دنیا کے معاملے میں نہیں کہ تمہیں کما کے دے رہی ہے یا تمہارا گھر اچھے سے سجا کر رکھی، دین اور دنیا کے معاملے میں دین کی طرف بھی لے جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مددگار ہو، ان سب سے بہتر ہے جسے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ آج لوگ کس سے حاصل کریں؟ دنیا کو۔ کہا یہ تین چیز تمہیں مل جائے نا، شکر گزار دل، ذکر سے رتب اللسان زبان، اور نیک بیوی، تو کہا دنیا میں جو کچھ ہے جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں ان سب سے بہتر یہ تین چیزیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا ساری کی ساری سامان ہے اور بہترین سامان نیک بیوی ہے، بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری دنیا نفع حاصل کرنے کی چیز ہے، اور دنیا کی چیزوں میں سب سے بہتر جس سے نفع حاصل کیا جائے وہ نیک عورت ہے۔ نیک عورت اگر کسی کے پاس ہے، نیک بیوی کسی کے پاس ہے تو وہ خوش نصیب ہے، کیونکہ دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہیں جنت میں لے جائے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہے نیک بیوی والی، ہاں۔ اب آپ میں سے کچھ جوان بچیاں ہیں تو کیا ہم تو بیوی نہیں ہیں، تو ہم دیکھیں نیک بیٹی ہے، ہم صبر شکر کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ جو بیٹی نیک ہوگی، صبر شکر کے ساتھ چلے گی، تو شوہر کے ساتھ بھی تو صبر شکر کے ساتھ چلے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو نیک بیٹی بنے ہم، اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا، ماں باپ کہتے ہیں اٹھ تو اٹھ اور بیٹھ تو بیٹھ، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ نیک بیوی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہیں جنت میں لے جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ عورت جس کے پاس بچے ہیں پھر بھی وہ محبت والی ہے، بچے ہیں لیکن پھر بھی ان میں رہ کر وہ ابھی بھی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب وہ غصہ ہوتی ہے تو شوہر اسے تسلی دیتا ہے۔ شوہر کا بھی کام ہے کہ بیوی غصہ ہوئی تو شوہر اسے تسلی دے۔ جب شوہر اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ مجھ سے ناراض رہیں گے اس وقت تک میں سرما بھی نہیں ڈالوں گی، یعنی شوہر کو پیار اور محبت سے سمجھاتی ہے۔ اس کا مطلب ہم بھی ایسا بولے سرما نہیں ڈالیں گے تو شوہر کے مت ڈال، مطلب یعنی بیوی محبت میں آ کے کہتی ہے کہ آپ ناراض ہوں گے نا، اب میں کھانا نہیں کھاؤں گی آپ جب تک مجھ سے بات نہیں کریں گے۔
ایسا ہوتا ہے نا, ایسے پیار سے مناتی ہے. تو کہا کہ بیوی پھر اس طرح سے شوہر کو منائے. اگر شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی پھر پیار محبت کے جملے کہہ کے بیوی شوہر کو منائے. شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی ناراض ہو جائے تو شوہر منائے. عبداللہ ابو صابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ایک بیوی ہے, جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا, وہ ویلکم ویلکم. سمجھ رہے, میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو, میرے سردار اور میرے یعنی میرے بچوں کے, سب کے سردار کما رہا ہے نا. کہ کہتے ہیں مرد کیا ہوتا ہے, قوام ہوتا ہے نا. اللہ نے فرمایا قرآن میں, یعنی وہ گائیڈ ہوتا ہے گھر والوں کا, لیڈر ہوتا ہے. تو کہا کہ جب میں گھر جاتا ہوں نا تو یہ نبی اللہ میری بیوی مجھے کہتی ہے ویلکم, مرحبا مرحبا, میرے سردار, میرے گھر والوں کے سردار. جب وہ مجھے رنجیدہ دیکھتی ہے, پریشان دیکھتی ہے تو کہتی ہے دنیا کا کیا غم کرتے ہو, تمہاری آخرت کا کام تو بن رہا ہے نا, یہ تو صحیح ہو جائے گا, یہ تو صحیح ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں, سب اچھا ہو جائے گا, آخرت کا کام بن رہا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابی کو کہ اس عورت کو خبر دو, یعنی تمہاری بیوی کو خبر دو کہ اللہ کے کام کرنے والوں میں کام کرنے والی ہے اور اس کو جہاد کرنے کے برابر نصف ثواب مل رہا ہے. جہاد کرنے والوں کا آدھا ثواب اسے مل رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اتنے اچھے سے لے کے چل رہی ہے, اس کو تسلی دیتی ہے. سمجھ رہے, تو انشاءاللہ نیک بیوی کی جو صفات ہے ہم بھی اپنے اندر پیدا کرنے والے بنے ہے نا. اور یہ صفات ہر بچی کے اندر ہونی چاہیے. سمجھ رہے, شادی شدہ ہے تو شوہر کے ساتھ, شادی نہیں ہوئی ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے نا, خیر خواہی کا معاملہ کرے, نیکی کا معاملہ کرے, خدمت کرے, چہرے پہ شکن نہ ہو. اماں نے کچھ کہہ دیا تو منہ بنا کر سامان پٹک کے چلے گئے, او ہو اماں سمجھ گئی کہ اتنا برا لگ گیا میری ایک بات, بلکہ خاموشی سے چہرہ نیچے جھکا لے اور جو اماں کہہ رہی وہ کرے. ایک ہوتا ہے نا کہ انسان شرمندگی سے چہرہ جھکاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے غصے میں چہرے پہ ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے اور سمجھ جاتے بھائی بہت بری لگ گئی اس کو بات میری. تو جب اماں کی بات سن کے اتنا ماتھے پہ بل پڑ رہا ہے تو ساس کی بات سن کے ماتھے پہ کتنا بل پڑے گا, اور پھر شوہر کو تو پھر کتنا انسان کوسے گا. سمجھ رہے, تو ہمارے ماتھے پہ بل نہ ہو, مزاج میں یہ چیز ہونی چاہیے. بہترین عورت یہ ہے. تو انشاءاللہ ہم بہترین اوصاف والی عورتیں بنیں, ہم انشاءاللہ دیندار عورت بنیں. سمجھ رہے, دین کیا